کہ دین آپ کس کو کہیں گے؟ دین کی تعریف کیا ہوئی پھر؟ بتائیے، دین آپ کس کو کہیں گے؟ آسان سا طریقہ ہے، جو بھی عقائد اور جو بھی اصول تمام نبیوں کے اندر کامن تھی، تمام نبیوں کے اندر جن عقائد اور اصولوں کا انہوں نے پیغام دیا، ان میں جو چیزیں سملر تھی، کامن تھی، یعنی ان کی جو سملیرٹیز ہیں، وہ ساری کیا کہلائیں گی؟ دین۔ جو سارے نبیوں میں چیزیں کامن تھیں وہ دین کہلائیں گی۔ مثلا توحید کا پیغام سب نے دیا، رسالت کا پیغام سب نے دیا، قیامت کا پیغام سب نے دیا، سارے نبیوں نے، جزا کا اور سزا کا پیغام سب نے دیا، اللہ کی تعظیم کا پیغام سارے نبیوں نے دیا، قتل اور زنا کا حرام ہونا سب نبیوں نے اس کا پیغام دیا۔ تو ان عقائد اور اصول جو ان نبیوں نے بیان کیے، ان میں جو چیزیں سملر ہیں، کامن ہیں، جو سب نبیوں میں پائی جاتی ہیں، جس کا پیغام سارے نبیوں نے دیا، وہ کیا کہلائیں گی؟ دین۔ وہ کہلائیں گی دین۔ اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادت اور نظام حیات کا جو ایک سسٹم بنایا، اپنے اپنے زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے جو انہوں نے عبادت اور نظام حیات کا جو مخصوص طریقہ بتایا، وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا شریعت۔ دین تو وہ کہلائے گا نا جو سارے نبیوں کے اندر چیزیں کامن تھیں، ایک جس کا پیغام سب نبیوں نے دیا، وہ دین کہلائے گا۔ سارے نبیوں نے قیامت کا پیغام دیا، جزا کا پیغام دیا، سزا کا پیغام دیا، اللہ کی تعظیم کا پیغام دیا، وحدانیت کا پیغام دیا، رسالت کا پیغام دیا، قتل اور زنا کے حرام ہونے کا پیغام دیا۔ یہ ساری چیزیں دین کہلائیں گی جو سارے نبیوں میں کامن ہیں۔ لیکن اپنے اپنے وقت کے حساب سے، حالات کی مناسبت سے، عبادات اور معاملات کا جو نظام ان نبیوں نے ترتیب دیا، وہ کیا کہلائے گا؟ شریعت کہلائے گا۔ وہ شریعت کہلائے گا۔ اسی طرح اب قرآن اور حدیث سے ائمہ نے، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، ائمہ اور مجتہدین، یہ بڑے چار مجتہد ہیں، بڑے چار امام ہیں۔ انہوں نے فقہ کی جو مسائل مستنبط کیے قرآن حدیث سے، وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا مذہب۔ مذہب۔ میرا تعلق حنفی مذہب سے ہے، آپ کا شافعی مذہب سے ہے، آپ کا مالکی مذہب سے ہے، آپ کا آپ حنبلی المذہب ہیں، ہاں ایسی، وہ مذہب کہلائے گا۔ قرآن اور حدیث سے فقہ کے جو مسائل مستنبط کیے گئے،
وہ کون سے مسائل ہیں مجھے بتائیں؟ مثلا نماز پڑھنی ہے، ہاتھ ایسے باندھنی یا ہاتھ ایسے باندھنی ہے، ہاتھ یہاں رکھنی ہے یا ہاتھ یہاں رکھنی ہے. یہ فقہ کے مسائل جو ان سے اسلامک جورسپروڈنس، ان مسائل کو جو قرآن حدیث سے مستنبط کیا گیا ہے ان کو مذہب کہا جائے گا. اور مشائخ طریقت، اب مشائخ طریقت نے جو اوراد و وظائف کے طریقے بتائی ہیں اس کو کیا کہا جائے گا؟ اب چوتھی چیز آ گئی کہ مشائخ نے جو اوراد و وظائف کے، آپ بھی اوراد و وظائف پڑھتی ہیں، آپ بھی اوراد و وظائف پڑھتی ہیں، آپ بھی اوراد و وظائف پڑھتی ہیں، مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس سلسلے کو یا اس چیپٹر کا عنوان کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. ہاں، پھر دوہرا لیں، جو چیزیں سارے نبیوں کے اندر سملر یا کامن ہیں وہ کیا کہلائے گا؟ دین. اور اپنے اپنے مخصوص وقت کے لحاظ سے نبیوں نے جو عبادات اور معاملات کے طریقے وضع کیے وہ کیا کہلائے گا؟ شریعت. اور قرآن اور حدیث سے ائمہ اور مجتہدین نے جو مسائل فقہ کے مستنبط کیے وہ کیا کہلائے گا؟ مذہب. وہ مذہب کہلائے گا. اور بزرگان دین نے، اولیاء اعظام نے جو اوراد و وظائف کے طریقے ہمیں بتائے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مسلک کہلائے گا. مسلک، سلوک کہتے ہیں جس کے اوپر سالک چلتا ہے. سلوک کہتے ہیں جس کے اوپر سالک چلتا ہے. تو اس کو جون سا ہے جو بزرگان دین کی یہ نے اور مشائخ طریقت نے جو اوراد و وظائف کے طریقے بتائے ہیں اس کو کہیں گے کیا؟ مسلک یا مشرب، دونوں لفظ کہہ لیں گے، مشرب یا مسلک جن سے. اچھا، اور کسی مخصوص درسگاہ کی نظریات کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے جو نظریات ہیں وہ کس درسگاہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ کسی مخصوص درسگاہ کے نظریات کا نام ہے مکتبہ فکر. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں. آپ کون سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں؟ میں دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں. آپ کون سے مکتبہ؟ میں وہابی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں. ایسا ہے نا جی. مکتبہ فکر یہ ہے. تو اچھا اب ہم اس کو سمیٹ دیتے ہیں کہ پھر دین کے لحاظ سے پھر ہم کیا کہلائے؟ دین کی بھی ڈیفینیشن ہو گئی، شریعت کی بھی ڈیفینیشن ہو گئی، مذہب کی بھی ڈیفینیشن ہو گئی، مسلک کی بھی ڈیفینیشن ہو گئی، اور مکتبہ فکر کی بھی ڈیفینیشن ہو گئی. تو پھر اب یہ بتائیں کہ دین کے لحاظ سے ہم کیا کہلائیں گے؟ دین کے لحاظ سے ہم مسلمان کہلائیں گے، اور شریعت کے لحاظ سے ہم کیا کہلائیں گے؟ محمدی. شریعت کے لحاظ سے ہم کیا کہلائیں گے؟ دین کے لحاظ سے مسلمان ہوئے، شریعت کے لحاظ سے محمدی ہوئے، مذہب کے لحاظ سے ہم حنفی اور ماتریدی کہلائیں گے.